پاکستان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ بیماری ہے پوری دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رحم کر دے اور اس کو ختم کرے، کیونکہ جتنا نقصان بزنسز پہ اور اسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کہتے فروٹ بیچنے والے یا اس طرح سے ڈے بائی ڈے جن کے کام ہے ان کے لیے کتنی مشکل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کر دے۔ ایک اور بات یہاں پہ کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ریفیوجیز کے بارے میں، اور کچھ پاکستانی جن کو میں مل کے آئی تھی، تو انشاءاللہ ان کے لیے آپ لوگوں نے مجھ سے بار بار پوچھا تھا، اسپیشلی وہ لوگ جو ہیوسٹن میں بھی رہتے ہیں، کہ ہم کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سنڈے کو، کمنگ سنڈے کو ہم لوگ پوری ٹیم جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے، اور اس دفعہ ہم ایکچولی سامان لے کے نہیں جائیں گے، صرف ان کو مل کے تاکہ ہم لسٹ بنا کے لائیں کہ ان کی کیا کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ ہم لوگ کیونکہ جو دل ہوتا ہے کہ جیسے گروسری لے کے جا رہے ہیں تو ان کی نیڈ وہاں پہ بہت فرق تھی، تو ہم پوری لسٹ لے کے آئیں گے، پھر میں پوسٹ کر دوں گی تاکہ آپ میں سے جو بھی جس طرح سے بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے کر لیں گے۔ اگر آپ لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے 5:30 بجے کا ٹائم دیا ہے ملنے کے لیے، ہل کرافٹ میں ہی ہے یہ اپارٹمنٹ پورے، تو آپ لوگ وہاں پہ میرا جو آفس ہے ہل کرافٹ میں، آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں، تو وہاں سے ہم اکٹھے ہی بیسیکلی جا رہے ہیں 5:30 بجے، تو اگر آپ لوگوں نے بھی شامل ہونا ہے، جو لوگ ہیوسٹن میں رہتے ہیں نا تو وہ آ سکتے ہیں۔ دوسرا جو قرآن کلاس کے بارے میں آپ کو پھر سے بتا دوں، کیونکہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں نا اس کے لیے کہ ماشاءاللہ ہماری وہ کلاس پوری طرح سے شروع ہو چکی، سبھی لوگ یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں، ایک ہفتہ تو گزر گیا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا، تو اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہمارے 100+ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ قرآن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آج انہی اسٹوڈنٹ کے لیے، اور جو حفظ کر رہے ہیں اور جو کلاس سیکھ رہے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہیں، آج اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور دوسرا میں نے ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ یوزلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا، تو کبھی کوئی بات ہوتی ہے کہ امریکہ میں وہ بندہ ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی وہ تو پتہ نہیں درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، not everyone، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں ڈیفینیٹلی، لیکن آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، کہ کل کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ ہم لوگ سنڈے کو جائیں گے، تو آئی کال دیم، جن کے نمبر میرے پاس ہے، کہ آپ اپنے سارے فرینڈس کو پلیز بتا دیجئے گا جو اراؤنڈ آپ کے رہتے ہیں کہ ہم اتنے بجے آئیں گے، تو ہم ان سے بات کریں گے کہ کس کی کیا کیا نیڈ ہے، دین آئی ول ٹیل آل مائی فرینڈس اور جاننے والوں کو، تو وہ ڈائریکٹلی ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب میں نے جن عورت کو پاکستان سے تھی ان کو کال کیا، تو شی واز کرائنگ، تو میں نے کہا کہ میں ڈر گئی، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی بس بیٹا دل بڑا خراب تھا، تو میں نے کہا ایوری تھنگ از فائن، تو شی سیڈ یا ایوری تھنگ از فائن، لیکن بیٹا بڑی اداسی تھی۔ اچھا ہے آپ کا فون آ گیا، تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ پھر بھی جیسے بڑی تھی نا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو شی واز ٹیلنگ می کہ عائشہ میں پاکستان سے جوہر ٹاؤن سے ہوں، اور میں وہاں پہ بڑے اچھے گھر کی، مطلب میرے پاس نوکر بھی تھے، گھر تھا، کاروبار، مطلب زمین تھی، میرے ہسبینڈ جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد میں نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا، اور میرے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ان ہیوسٹن، دے آر ان ہیوسٹن، رائٹ؟ تو لیکن ان بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان بچوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور وہ اکیلی وہاں پہ رہتی ہیں، اینڈ شی واز ٹیلنگ می، پھر آگے جو بھی انہوں نے مجھے سٹوری بتائی اپنی، جن کو اب پھر انشاءاللہ ہم ملنے جائیں گے، تو شی سیڈ کہ مجھے وہ کال بھی نہیں کرتے ہیں، اور دے آر ویل سیٹل، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہیں، مطلب سب شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں والے،
تو میں نے کہا کہ آپ کو کیوں نکالا انہوں نے؟ تو کہتی ہیں بیٹا پھر کیا بتاؤں کہ اگر کھانستی ہوں تو اب میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب کے ساتھ بڑے رہتے ہیں نا، تو ہمیں بڑے سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ میں آف کورس بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں نا پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اپنی جنتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن بڑے بد نصیب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم جنتیں نا باہر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہیلپ کر دو، وہ کام کرو، کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لو، اور گھر میں بیٹھی جنتوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں کھانستی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ سارا وقت کھانستی رہتی ہیں۔ میں اگر ذرا فون پہ کسی سے بات کروں تو کہتے ہیں جی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ زور سے بات کر رہی ہیں، تو کہتی ہے بیٹا میں وہ تھی کہ اپنے گھر میں بڑا راج کرتی تھی، سارا کچھ میں نے کہا تو آپ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تو شی سیڈ کہ پاکستان میں میں نے گھر بار سب کچھ بیچ کے یہاں پہ بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ بیچ دیا۔ تو ایسی ایسی سٹوریاں یہاں پہ بھی ہیں، اور وہ پھر ڈیفینیٹلی جب میں جاؤں گی ان کو ملنے کے لیے تو میں نے یہی سوچا کہ میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ وہ جو افغانی ہیں جو مہاجر ادھر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ریفیوجیز جو بھی ہیں ان کے کیا حالات ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگ جانیں، اور جو بھی پھر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں میں ان کا ڈائریکٹ آپ لوگوں کو نمبر بھی بتا دوں گی، تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس کے بارے میں تھی۔ اب انشاءاللہ آتے ہیں اپنی ریگولر کلاس کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آج کی کلاس میں بھی ہر دفعہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کی جو آیات ہے نا وہ بس ایسی آیات ہیں کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی، تو قرآن کا یہی معجزہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے لیکن ہم نے شروع کی نہیں کی، تو پہلے ہم شروع سے سٹارٹ کریں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کچھ نہ فکر کرو، آپ قرآن کا بہت بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ جس آیت سے سٹارٹ کرو گے نا تو آپ وہاں سے ہی آپ کو پہلا سبق مل جائے گا۔ آج بالکل وہی بات ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں نے اینڈ تک جہاں تک میں نے سوچا ہوا ہے میں وہاں تک پہنچوں، کیونکہ بہت خوبصورت میسیجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ کیوں ہماری زندگیوں میں وہ امتحان لے کے آتے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت حدیث ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ سب کے لیے بھی جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں، اور وہ ہر انسان جو کسی بھی کلاس میں کسی کو بھی سنتا ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نا، تو اتنی بڑی خوشخبری کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 243 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے یہ خیال ہی ہمارے ذہن میں آ جانا کہ مجھے جاننا ہے آخر قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا، میں قرآن کو پڑھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں، میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا حکم، میرے پہ کیا فرض ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا ان ساری چیزوں کا۔ یہ خیال ہی آ جانا، آپ دیکھیں کہ دیٹ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بھی بتا دوں کہ دیکھیں یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس بات سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیا اب پڑھ رہی ہے، تو آپ بالکل نہ پریشان ہوں۔ آنیسٹلی دیکھیں جب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اللہ بخشے ہم بھی چھوٹے تھے، تو اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن جو ہے ہم آنٹیوں سے محلے میں جو ہوتی تھیں آنٹیاں انہی سے پڑھتے تھے، اور کئی دفعہ تو لوگوں کو وہ بھی موقع نہیں ملا کیونکہ بیٹیوں کو لوگ قاری صاحب نہیں رکھوا کے دیتے تھے نا اس زمانے میں بھی، تو ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے۔ پھر قسمت سے کسی کو ایسی استاد مل گئی جن کا تلفظ اچھا تھا تو انہوں نے ویسے سیکھ لیا، اور جن کو ریگولر جیسے اردو کی طرح جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا انہوں نے ویسے سیکھ لیا، سیکھا مطلب
چاہتے تو قرآن ہی سیکھنا تھا. اور پھر بہت دفعہ یہ ہوا کہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے نہیں پڑھا تو وہ بھول بھی گئے پڑھنا. دیکھیں زندگی ہے نا تو موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ نہیں پوچھنا کتنے قرآن پڑھ کے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. تو مجھے دیکھیں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلے دن میرا تلفظ بالکل اردو کی طرح کا تھا. ابھی بھی بلکہ کافی کوشش کر رہی ہوتی ہوں دن رات. اتنے سالوں کی کوشش ہے. پھر جا کے تھوڑا سا کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہماری زبان کو اس طرح سے عین غائن قاف اس طرح کے لفظ بولنے کی عادت نہیں ہوتی نا. تو ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ تفسیر کرنا اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو ہماری زبان میں وہ تو ہم کر لیتے ہیں. ہم پڑھ بھی لیتے ہیں علم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن عربی لینگویج کو اس طرح سے پڑھنا جیسے اس کا حق ہے نا اس میں محنت لگتی ہے. تو بالکل فکر نہ کریں. آپ کو جس عمر میں آپ 50 60 70 جس عمر کے ہیں نا آپ بس شروع ہو جائیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں جو سے ماشاءاللہ ہمارے 100+ اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ نا. ابھی 1 ہفتہ ہوا کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ آپ اپنا لکھتے. ابھی آپ دیکھیں گے میسیجز میں تحریم رمضان کے نام سے جو میسج کر رہی ہے نا آپ ان کو اگر میسج کر دو گے تو شی کین ایڈ یو. ابھی ہمارے گروپ آلریڈی بن بھی رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اگر آپ نہیں پے کر سکتے پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. 2000 a month فی ہے اس کی. تو آپ وہ بھی 2 سال کا کورس ہے. 2 سال میں انشاءاللہ پورا قرآن آپ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے. لیکن جو اگر نہیں پے کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ اس کو میسج کر دیں گے تو شی ول ایڈ یو انشاءاللہ. تو اب سیکنڈ حدیث یہ ترمذی کی ہے 3235 حدیث نمبر ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز کے بعد فرمایا کہ آج رات میں اٹھا وضو کیا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی. نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی حتیٰ کہ نیند غالب آ گئی. اچانک میں اپنے رب کے پاس اچھی حالت میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات سے مقرب فرشتے جھگڑ رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات کہی کہ مجھے نہیں پتا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان میں رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی انگلیوں کے پور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے جو پور ہے نا ان کی ٹھنڈک جیسے انہوں نے یا رکھا نا تو اس کی ٹھنڈک اپنے قلب میں انہوں نے محسوس کیا اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا ہر چیز. دیکھیں آج ہم نے معجزے کے بارے میں پڑھنا ہے تو اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جو معجزہ دکھانا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. جب وہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہیں دکھاتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا سب کچھ واضح کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹانے والے اعمال کے بارے میں. اب گناہ مٹانے والے اعمال کون سے؟ جیسے کفارہ نہیں ہم ادا کرتے کہ اگر گناہ ہو گیا اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے. تو ان کے بارے میں اصل میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو گناہ کا کفارہ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں. میں نے عرض کیا اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز واضح ہو گئی تھی نا. پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 چیزیں آپ لوگ یاد کر لیں کہ گناہ جو ہم سے زندگی میں ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں. نمبر 1 یہ کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا.
مسجد کی طرف جانا، باجماعت نماز پڑھ کے چل کر جانا، پڑھنے کے لیے چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ویٹ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا۔ اور نمبر 3 یہ کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ کام تو اکثر ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، اسپیشلی کب ہوتی ہے، یا ہم جاب پہ ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، یا پھر ہم پارٹی میں ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر ہم ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے گناہ کو مٹانے کا کام ہے یہ والا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اور بھی بہت اچھی بات کہ پھر فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں اب یہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجات کے بارے میں۔ ایک تو ہم عمل کرتے ہیں نا، تو وہ نیکیاں کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے گناہ کو مٹاتی ہیں، دوسری کیا کہ جنت میں درجات ہے نا، کہ درجات میں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا ایکسکیوز می کہ وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 کھانا کھلانا۔ دیکھیے ابھی رمضان گیا، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو دیکھیے نمبر 1 یہ کہ کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نرمی سے گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے لیے بڑا ضروری ہے، کاٹ نہیں کھانا اور ڈانٹنا بھی نہیں ہوتا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ اور نمبر 3 جب لوگ سوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، مینز تہجد پڑھنا۔ یہ تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مانگ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اب تحریم آپ پلیز یہ دعا جو ہے یہ آپ پوسٹ کر دو ساتھ ساتھ، اور دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور میں برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور میں مسکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمیں آپ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بندے مانگ آج تو نے کیا مانگنا ہے، تو ہماری مانگ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، وحب المساکین، اور مسکین کے ساتھ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور میں یہ سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ ارادہ کرے فتنتاً، آزمائش کا، فی قومن، کسی قوم پہ، فتوفنی غیر مفتون، تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وَأَسْأَلُكَ، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ آخری جو دعا ہے نا، یہ تو میں بہت مانگتی ہوں، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا، کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوتی تو آخری والا پارٹ تو ضرور کر لینا، بہت آسان بھی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور میں ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور یا رب العالمین جس سے آپ محبت، وحب عملاً، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے میرے اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرا یہ خواب حق ہے، یہ دعائیں یاد کر لو۔ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دعائیں یاد کر لو اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ الحمدللہ، تو یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ہر اس چیز سے محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے عمل ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت خوبصورت حدیث تھی،
تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، پھر ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے جنت میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ جب ہمیں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو اب دیکھیے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، سورۃ الانعام آیت نمبر 37۔ ہم شروع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے۔ اب کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت سے معجزے تھے جو انہوں نے دکھائے تھے، تو پھر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ وجہ کیا تھی کہ یہ ایسا معجزہ، منہ مانگا معجزہ نہیں جیسے ہوتا کہ اچھا ہمیں یہ دکھاؤ یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو سونے کا بنا دو، اچھا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرشتے نازل کر دیں، اس طرح کے عجیب و غریب معجزے مانگتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں کسی طرح سے، ان کو تو یہ ڈر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب یہ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، اس میں کیا حکمت تھی، آج انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ اور آپ لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، آپ لوگوں کو زبانی سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جیسے ہم لوگ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں نا، تو لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے واقعات کیا تھے، ان کے معجزات کیا تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا تھے، تو یوزلی ہمیں پتا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، آپ لوگوں کو زبانی ایٹ لیسٹ 6-7 معجزے تو آپ لوگوں کو زبانی پتا ہونا چاہیے کہ یہ معجزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ دوسروں کو، کیونکہ یوزلی ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نا، ڈیفینیٹلی قرآن معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو نمبروں کے ساتھ یاد ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں نزلہ نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اب نشانیاں اگر دکھاتے بھی تھے تو اب ان کی جو ایک ہٹ درمی تھی نا، اس کی وجہ سے اسی آیا کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا کہ یہ کہتے کیا تھے۔ اتنی غصہ آتا ہے کئی دفعہ کہ کیا ان کو ہو گیا تھا، یہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس میں بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے نا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا۔ تو ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا تم تو یہ کہتے ہو تو پھر کیا ہے، آسمان کو ہمارے سر کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ چلو جی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ کین یو امیجن؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ اپنے ہی لو ونس، کیونکہ مکہ تو جتنا چھوٹا سا تھا اپنے لو ونس ہی تھے نا سارے، اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم آج اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات آپ نے ادھر سنی کچھ اپنے دوست کو بتاؤ اور وہ تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے نہیں نیکسٹ ٹائم کرنا، اس نے تو میری بےزتی کر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی بات کرتے تھے، اور پھر یہ کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہمیں بھی دکھائیں کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اور ہمیں بھی نظر آئے کہ فرشتے کیسے ہیں۔ یا پھر کہتے تھے کہ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، آپ جو اللہ کے کہتے ہو کوئی رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھو نا ذرا، ایسے تو گھر میں آپ رہتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آپ ہی کو پسند کرنا تھا، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے آپ کے گھر کو ہی سونے کا بنا دے۔
دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری کنورسیشن قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ اتار دی، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں. اللہ اکبر. اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دے جس کو ہم خود پڑھیں. کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا جب وہ لے کے آئے تھے 10 امینڈمنٹس جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی طرح سے کہتے تھے چلو جی جاؤ، اور یہ کیا ہر دفعہ ایک ایک آیت لے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے آؤ تو ہمیں پتہ چلے ہم وہ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر اللہ چاہے گا تو تبھی معجزہ دکھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ والا جو آخری سینٹنس ہے نا، کئی دفعہ یہ لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ایسے ہو جاتی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہی تو تھے، تو پھر کیا مطلب آپ کہہ رہے ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے لیکن اشرف المخلوقات میں سے تھے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے. اب وہ معجزے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو ہے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی 3668 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچی ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی نشانی دکھا دیں. تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 4151 اور مسلم کی 1856 حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. چھوٹا سا جو بھی پیالہ تھا نا اس میں وضو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے جتنا آپ کے اس پیالے میں وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے پاس وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے لیے پینے کے لیے کوئی پانی ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں، کہتے ہیں اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ان کی پوروں سے ایسے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس روز آپ کتنے لوگ تھے، اور کہتے ہیں سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور سب نے وضو کیا. تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے اس دن، لیکن اگر وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرا معجزہ، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت بخاری ہی کی حدیث ہے 2095 اور مشکات کی ہے سوری ڈکلائن میں کر رہی ہوں لیکن ڈکلائن نہیں ہو رہی. آئی تھنک اوکے. بخاری کی حدیث نمبر 2095 اور مشکات میں ہے، یہ مشکات المصابیح میں 5903 کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا ایک ٹانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا تنا کھجور کا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا. یہ تیسرا ان کا معجزہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بعد میں جب ممبر بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ سنا تھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ، مطلب اس میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہتے کہ بچہ جیسے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح سے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے اور انہوں نے اس تنے کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پیار کیا. تو کہتی ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہچکے ایسے ایسے لیتا ہے، تو کہتی ہیں آہستہ 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 اس کے رونے کی آواز بند ہوئی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب یہ ذکر الہی کے سننے سے محروم ہو گیا ہے جو پہلے میرے ٹیک لگانے کی وجہ سے سنا کرتا تھا. اب دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ممبر تو وہاں پہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو ان کی وجہ سے اس کو سنائی دیتا تھا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ تھے، تو وہاں پہ سواری ان کی بدکنے لگی. تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پہ، تو وہ ایک حدیث تھی جو پتہ چلا کہ ان قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب ہمارے ذہن میں، تب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آج بھی تو یہ جانور جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آج کیوں نہیں بدکتے؟ تو وہ جو بدکا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے، تو ان کی وجہ سے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سواری بھی وہ دیکھ سکتی تھی جو عذاب ان قبروں پہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ جو یہ تھا، شاخ تھی نا، یہ اس وجہ سے وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو وہ بھی سن سکتا تھا. اب نمبر 4 یہ کہ بخاری کی حدیث 3617 ہے. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا مانگی تھی. اور ہوا کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان جب وہ ہوا تو کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا. اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا. جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واپس اپنے لوگوں میں جب گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے غلط ملت باتیں کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہی یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ ہی واز اے کاتب وحی اور لکھنے والے تھے. تو لوگوں کو تو جیسے جو مرتد ہوتا ہے اسی لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب اپنے بندوں میں سے جب اٹھ کے باہر جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، آپ اس طرح سے سمجھے جیسے دو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جب ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوست جب باہر جا کے دوسرے فرینڈ کی بات کرتا ہے تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے لو اس کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسی لیے یہ ایسی بات اس نے بتائی ہے تو ٹھیک کہی ہوگی. تو ہی بس کاتب وحی. تو جب وہ ایسی بات کرتا تھا تو جب اس پہ موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جب اس کو دفنایا تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا کہ مٹی نے، زمین نے اس کو باہر اگل دیا. تو جب نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا، جو عیسائی تھے ان کے جاننے والے تھے سارے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کیونکہ یہ ایسے کہا کرتا تھا اور اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کرتا تھا. انہوں نے پھر قبر کھودی اور اس کو اس کے اندر دفنا دیا. اگلے دن وہ جب دیکھا انہوں نے تو اس کو مٹی نے پھر باہر اگل دیا. اب یہ تو مسلمان تو نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بار بار ایسے کہتے کہ تیسری دفعہ انہوں نے اتنی ڈیپ قبر کھودی اور پھر اس کو دفنایا. تو تیسری رات بھی جب وہ اگلے دن آئے تو یہ قبر سے باہر تھا، مٹی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. تو پھر ان کو یہ پتا لگ گیا کہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اور اس کو دفنایا نہیں گیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بدعا اس کو دی تھی تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو دکھایا گیا تھا. اس کے علاوہ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں زمین سے جیسے کنکریاں پکڑ کے جو مشرکین مکہ تھے نا، جو جنگ کے لیے آئے تھے، ان کی طرف یوں کر کے پھینکی تھی. اور جب وہ پھینکی تھی تو ان کی آنکھوں میں وہ سب لوگوں کے ایسے دیکھیں، ہم کسی کو پھینکے کسی کو لگے نہ لگے جس کی طرف پھینکے اتنے سے لوگوں کو، لیکن سب کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ چبھن جیسے ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی کی آنکھ کا ہوا تھا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، جیسے تھوڑی ریڈ ہو جاتی ہے یا اس طرح سے تھا، تو انہوں نے لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ کچھ معجزات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی
کہ آپ لوگوں کو اب کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے۔ اب یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پھر اب کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات دکھاتے، کیونکہ یہ معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھا رہے تھے نا۔ یہاں پہ یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام تھا کہ ہمیں یہ دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کی حکمت آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادر، اللہ قادر ہے اللہ اس پر ان ینزلہ کہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی، کوئی نشانی جو بھی نازل کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قادر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بھی ایسا معجزہ جب وہ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ پوری قوم وائپ آف ہو جاتی ہے، اس پوری قوم پہ عذاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات نہیں دکھا رہے تھے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھیں گے اس کے بعد یہ ایک اور فرمائش کر دیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اور ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ دیکھیے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ سارے لوگوں نے مسلمان تو ہونا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے نا یہ سارے کے سارے مسلمان، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت معجزے نہیں دکھا رہے تھے، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دعا مانگتے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے یا اللہ یہ کام ایسے ہو جائے، اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی حکمتیں سمجھنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 38 میں وَمَا مِن دَابَةٍ اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں ولا اور نہ طائر یطیر اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بے جناحیہ اپنے پروں پر الا مگر اممن وہ گروہ ہیں امثالکم تمہارے ہی جیسے، کہ جو بھی پرندے ہیں نا ان کی بھی اپنے ایک عالم ہے، جیسے اپنی ایک دنیا ہے۔ آپ دیکھیے پرندوں کا اپنا عالم ہے، چونٹیوں کا اپنا ہے، مچھلیوں کا اپنا ہے۔ ہم تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ برڈ ہے، پرندے ہیں، لیکن پرندے میں بھی اتنے ہزاروں طرح کے ڈیفرنٹ پرندے ہیں۔ اب چونٹیاں آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا اپنے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ اپنا گھر بناتی ہیں، کیسے ایک پورے نظام کے تحت چلتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں ایک دو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بہت خوبصورت بات جب سمجھ آتی ہے نا تو کیونکہ چھپکلیاں یوزیلی ہوتا ہے کہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے اور بلکہ غصہ ہی آ جاتا ہے جب ہم کبھی چھپکلیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس لیے میں چھپکلیوں کے بارے میں کبھی بھی مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی ہے، لیکن جب یہ آیا سمجھ آیا، کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا نا تب بھی اس طرح سے نہیں میں نے سمجھا، کیونکہ اب میں نے آپ کو پڑھانا تھا تو میں یہ ہنس رہی تھی کہ آج کے بعد سے مجھے ان سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا دل میں وہ ختم ہو گئی ہے، کراہت سی آتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اپنے جہان ہے، ان کا کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور سب بستہ پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز و تسبیح کو جان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ اب دیکھیے جب ہم کبھی پرندوں کو دیکھتے ہیں کیسے جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں،
ایک پرندہ اڑتا ہے نا تو سارے اس کے ساتھ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو کبھی آپ غور کیجئے، یہی بات ہے نا کہ جب کائنات پہ غور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو دیتی ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ سے یہاں شیئر کروں کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اپنا مقدمہ پیش کرے گی، یہاں تک کہ بکری بھی جس نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا. تو اب ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو بات یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں، نہ ہی اڑنے والا کوئی پرندہ، کہ وہ بھی ایک پوری امت ہے، پورے گروہ ہیں تمہاری ہی طرح. ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے فی الکتابی، کتاب میں من شیئن، کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم یہ لیتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ما فرطنا فی الکتابی کا مطلب اگر ہم لیتے ہیں کہ لوح محفوظ لیتے ہیں، تو پھر لوح محفوظ میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے، روحیں بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھی تھی، تو سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں بہت خوبصورت حدیث ہے، اتنی تسلی ہوتی ہے نا جب ہم ایسی بات سنتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن سے حوالہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں نا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قمر آیت نمبر 52 میں بیان کیا. اور حدیث میں آپ کو میں بتاتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین رکھو، غور سے سننا، یقین رکھو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے، تمام لوگ پوری دنیا بھی تمہیں نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے، تو وہ تم کو صرف وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. اور اگر تمام امت تم کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ دعا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر کبھی ایسی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قسمتیں بدل دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. دعا کرنی ہے اور دل سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اور بھی کافی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بتایا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ پرندوں کے بارے میں بھی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تجھے نہیں پتا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ان کی تسبیح کیسے ہے؟ اب آپ نے جب بھی کوئی پرندہ دیکھنا ہے، مجھے سب سے پتہ ہے زیادہ تر کیا آتا ہے کہ اسپیشلی مچھر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مچھر آتا تو دھڑ سے یوں کر کے ہم مار دیتے ہیں. اب تو میں کہتی ہوں ہائے بچارے، انہوں نے گھر واپس جا رہے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کو کوئی دیکھنے والا ہوگا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کسی بھی چیز، چونٹیاں آپ دیکھیں کتنے آرام سے سپرے کر دیتے ہیں، دھر 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 سپرے کر دیتے ہیں کہ گھر میں چونٹیاں نظر آتی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ یہ بھی نہیں نہ سمجھ آتی کہ اب اتنی چونٹیاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. کاکروچ کے پیچھے تو ہم یوں بھاگتے ہیں کہ جیسے جہاد پہ آئے ہوئے نا، کسی کس کو مار کے ہی ہم نے دم لینا ہے. تو یہ سارا کچھ تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس آیت کو پھر یاد کیا کرنا کہ ان کے بھی اپنے جہان ہیں، ان کے بھی اپنے گھر ہیں، ان کے بھی اپنے بچے ہیں، انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، یہ کھانا لینے کے لیے ان کے لیے نکلتے ہیں. اور کبھی آپ نے آن لائن دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ اکثر آتا ہے کہ چڑیا جیسے اپنے بچوں کو کیسے کھانا کھلاتی ہے. ابھی میں نے بلکہ میرا خیال ہے میری اپنی پرسنل پوسٹ تھی فیس بک پہ، میں نے پوسٹ کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے شیئر کیا تھا. اٹ واز ویری کیوٹ ویڈیو کہ ایک آدمی ہے، وہ دو جیسے اس کے ڈاگ ہیں، چھوٹے والے ڈاگیز ہیں، ان کو ڈانٹ رہا ہے بٹھا کے.
تو وہ بیچارے چھوٹے منہ کر کے دیکھو، ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ نیچے منہ کر کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ یہ تم نے یہ جو کام خراب کیا تم نے کیوں کیا. تو سائڈ پہ نا اس کی ان بچوں کی جو چھوٹے 2 بچے تھے ڈاگی کے، تو ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بھی منہ نیچے کر کے آرام سے سن رہی ہے. تو اچانک وہ بندہ جو ہے وہ جوتی اپنی پکڑ کے نا وہ بچے کو پکڑتا ہے کہ مارنے کے لیے، تو وہ جمپ کر کے آتی ہے اور آ کے مالک اپنے کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، لیکن اس کی جوتی کھینچ رہی ہے، بار بار جوتی اس کی کھینچتی ہے. میں کوشش کروں گی کہ آج وہی پوسٹ میں اپنی پیج پہ بھی لگا دوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ان میں بھی وہ چیز ہے کہ ان کو یہ سینس ہے ساری. ہمیں لگتا ہے نا ان کو نہیں پتا، یہ بول نہیں سکتے نا، ہمیں ان کی زبان نہیں سمجھ آتی، ان کی اپنی بولی ہے، ان کو تو سمجھ آتی ہے ایک دوسرے کی، ہمیں نہیں آتی ہے. لیکن ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ پوری امتیں ہیں، دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا کہ تم نے نہیں کام کرنا نہ کرو. تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں کیوں بھیجا ہے، بہترین امت ہو تم، تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے. نہیں کام کرو گے تو نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فوجیں تو بہت ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں سے اپنا کام کرا لیں گے. آپ کو یاد ہے ابرہا جب آیا تھا، وہ لے کے ایلیفنٹ لے کے آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، تو کیا ہوا تھا، ابابیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے. اور اس کے بعد دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف نہیں، حضرت یوسف نہیں تھے، میں نے ان کا بلکہ لکھا تھا کہ حضرت جو چونٹیوں کی آواز بھی سن لے، سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر لے کے جاتے ہیں تو ایک چونٹی بولتی ہے، کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، یہ ہمیں رون نہ دے. تو حضرت سلیمان ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے. پھر ہم نے ہدہد کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کو آ کے اس نے بتایا تھا کہ فلان جگہ پہ ملکہ سبا کا واقعہ تھا کہ وہ اس کا تخت ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ سارے واقعہ تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا. تو یہ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کیسی ہے. اور یہاں تک بھی تھا کہ اگر چڑیا جو ہے نا، اگر اس کو بھی کسی نے بغیر ایسی شوق سے لوگ کرتے ہیں شکار کرنے جاتے ہیں ایسے ہی، بس اگر مادی قیامت کے دن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے گی کہ اس میرا حق مجھے دلایا جائے کہ اس بندے نے مجھے بغیر صرف اپنے شوق پورا کرنے کے لیے مجھے مار دیا تھا، تو چڑیا بھی اپنا حق لینے آ جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سب کی حق، جیسے ایک کہتے کہ ایک بکری جیسے 2 تھی، ایک کا سینگ ہے ایک کا سینگ نے، جس نے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا وہ بھی اپنا حق لینے آ جائے گی. اور جب ان کا فیصلے ہو جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو حکم دیں گے کہ اب مٹی ہو جاؤ، اور وہ سارے ختم ہو جائیں گے. انہی کو دیکھ کے وہ جو میں نے آیت ایک دفعہ پہلے بھی پڑھی تھی کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں. یہ کیونکہ ان کا تو وہ دیکھتے ہیں کہ چلو جی مٹی ہو گئے ختم ہو گئے، لیکن انسان کے ساتھ تو پھر اگلا معاملہ ہوگا نا. اللہ نہ کرے کہ جب کافروں کو یا مشرکوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا بھی حساب جیسے کریں گے، تو جو دوزخ میں جائیں گے ان کو تو پھر ساری ادھر تو کہتے ہیں نا موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت میں جائیں گے وہ ساری عمر جنتوں میں رہیں گے. اس کے بعد تو عمر ختم ہو جاتی ہے نا، وہ جنتوں کے والی بن جائیں گے، وارث بن جائیں گے. اور جو دوزخ میں ہوں گے وہ ساری عمر دوزخ میں ہوں گے. ربنا لا تجعلنا منہم. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ، آیت نمبر 39، وَالَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیاتوں کو. اب دیکھیے یہ اپنے یاد رکھنا ہے، کذبوا بِآیاتِنَا کو راؤنڈ کر لے، کیونکہ کتنے ہم اپنے جو کلاسز ہیں نا ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں نا کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا. تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ساری آگے جو چیزیں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈانٹ آ رہی ہے، وہ کذبوا بآیاتنا کی وجہ سے آ رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ. اور کذبوا بآیاتنا کیا ہے؟ کیا صرف ہم منہ سے اگر کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ آیات کو ہم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور جو مکہ میں تھا نا، اس دور کی ہے. تو اس میں خطاب کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ.
उस वक़्त मुसलमान अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान पे थे, सहाबा थे। अब यहाँ पे देखिए आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब कज़्ज़बू भी आयत ना, क्या हम अपने मुँह से कह रहे हैं कि अपने अमल से? ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि सम टाइम तो हम ये भी कह देते हैं कि नहीं कोई नहीं, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, पता ही नहीं होता और इतनी बड़ी बात कह देते हैं, तो कज़्ज़बू भी आयातिना, राइट? सेकंड आप देखिए कि हम कहते हैं कि ठीक है कुरान में लिखा है, लेकिन हमारे अमल से हम उन आयात को झुठला देते हैं, है ना? करते हैं ना, अमल से झुठलाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल्लज़ीना, यहाँ पे देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि काफिर जो हैं, मुनाफिक जो हैं, फासिक जो हैं, वो जब आयात को झुठलाते हैं, नहीं, वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुठलाया बि आयातिना, हमारी आयात को, सुम्मुन बुकमुन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, फी ज़ुलुमात, और अंधेरों में है। अंधेरे किस चीज के? क्योंकि जिसको हदायत नहीं मिलेगी, हदायत तो रोशनी है ना, अल्लाह का नूर है, तो जिसके पास हदायत नहीं है वो तो अंधेरों में है। तो अंधेरों में फिर जो वो जिस तरह का भी हो जाए, क्या उसको परवाह होती है? तो गूंगे हैं, बहरे हैं, मतलब सुन सकते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आती। वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब जगहों पे उनके क्यों पर्दे डाल, देखिए हम अक्सर होता है ना, तो चलो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही नहीं चाहते तो फिर बंदा क्या करे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों कहते पहले क्या, वकज़्ज़बू बिआयातिना, फिर वो सुम्मुन बुकमुन होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है कि ये बंदा इसके बाद नहीं, वो जिस हद तक वो चला जाता है ना, यहाँ से खालिस नहीं होता, और वो इस लेवल पे चला जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फी ज़ुलुमात, वो अंधेरों में होते हैं, मन यशा इल्ला, जिसे चाहे अल्लाह युदलिलहु, तो उसको गुमराह कर दे, भटका देता है, व मन यशा, और जिसे चाहे यजअलहु, तो वो कर देता है अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला देता है। ये अल्लाह का फजल होता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने वो हदीस भी पढ़ी है ना कि हम एक कदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 कदम आते हैं। हम चल के जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दौड़ के आते हैं और हमें थाम लेते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि इरादे हमने करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आजाद पैदा किया ना, हम अपनी मर्जी के साथ रास्ता चुनते हैं। वही बात मैंने आपको पहले भी हजरत अली की बताई थी कि सहाबा ने पूछा कि क्या आप जो आज की हालत है, जिस उम्र में आप हैं, आपको ये ज्यादा पसंद है कि इस उम्र में जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाएंगे, हिसाब किताब होगा, या आपको वो उम्र पसंद है थी कि जब हम बच्चे होते हैं और हम फौत हो जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाते हैं, हम तो पाक साफ होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत में भेज दें। तो हजरत अली ने पता है क्या कहा था कि नहीं, मुझे आज की इस हालत में मरना पसंद है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पे ईमान लाया, मैं अपनी मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था और मैं उन पे ईमान लाया था। तो अब के जो दर्जात, क्योंकि जन्नत एक ऐसा नहीं कि ठीक है जन्नत में चले जो खत्म, जन्नत के दर्जात हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे में कितना फर्क है कि जैसे अभी भी हम देखते हैं ना, जमीन से आसमान पे सितारा इतना सा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े सितारे, इतना फासला है। और वहां पे फासले में ये नहीं कि सिर्फ फासला, करम में फासला, रहम में फासला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इनामात में फैसला, जो मिलेगा हमें इतनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें, हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हम पे रहम करेंगे वो दर्जात की बुलंदी से होगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराह कर दे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, और जिसे चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे देते हैं। आज मैंने आपको शुरू में भी जो हदीस सुनाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहते हैं इस रास्ते पे चला देते हैं। यही बात मैंने उस वक्त आपको कही थी कि आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि ऐसे नहीं आप लोग बैठे हुए, आपके घरों में भी बेशुमार काम है। आप भी अगर टीवी के सामने बैठे हो तो 2 ड्रामे तो आराम से देख ही लेंगे ना।
آپ بھی اگر ایسے سرچ کرنا شروع کر دے تو ہزاروں چیزیں آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں. آپ اپنا ٹائم نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سننے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی بھی کلاس میں آپ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بہت بڑا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین ثم آمین. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں کہتے ہیں، کل کہہ دیجئے ارأیتکم، کیا غور کیا تم نے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم، آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او یا آتتکم الساعۃ، یا آ جائے قیامت کی گھڑی، اغیر اللہ، کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا جب تم پہ کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، ساتھ قیامت کی گھڑی، دیکھیں جیسے موت آ جائے، موت کا وقت آ جاتا ہے، یا اچانک کوئی حادثہ آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس وقت تم کیا کرتے ہو. کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا مشرکین مکہ، ان کی یہ ایک عادت ہوتی تھی کہ کیونکہ یہ جب سفر کے لیے جاتے تھے اور یہ سفر کرتے تھے، تو میں آپ کو ان کے بارے میں ایک بہت ہاں جی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الانعام کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آیت نمبر 63 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی آپ کہیے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جسے تم عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جب یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ ان کے جو بت تھے جن کے آگے یہ شرک کرتے تھے، یہ ان کو پکارے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی اندر کی حالت کھول کے بیان کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں اس وقت کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کیوں کرتے ہو. اب آگے یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ غور کرو، اگر عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو پھر تم اللہ کو غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تدعون تم پکارو گے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں کہ اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے. اب ہوا کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہی واز دا ون جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا نا، اور سبھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا حکم دیا تھا، اور ان میں سے ہی واز ون آف دیم. تو یہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو یہ بھاگ گئے تھے مکہ سے. اور جیسے یہ بھاگے تھے تو یہ ایک شپ پہ سوار ہو گئے. تو راستے میں کیا ہوا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ طوفان آ جاتا ہے اور شپ کی یہ حالت ہوگی کہ سب لوگوں نے، اچھا پہلی حالت کیا ہوتی تھی کہ پہلی حالت میں تو یہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ بالکل ہی حالت ایسی ہوگی تو یہ تو بچنے کی بات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، تم جس کو بھی، اب تم صرف ایک اللہ واحد کو پکارو، اب اگر بچائے گا تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ وہ شخص بھی تو یہی کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، تو پھر ہم اس وقت کیوں نہیں سنتے. تو کہتے ہیں میں نے دل میں یہ کہا کہ یا رب العالمین اگر آج مجھے یہاں سے نجات مل گئی، میں زندہ بچ گیا، تو میں واپس جاؤں گا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی مانگوں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موقع یہ دیا، عطا کیا تھا. پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میرے سے میرے سے گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو اس کے بارے میں کہ ان کو تم صادق ہیں، اگر تم سچے ہو تو پھر اس وقت تم انہیں کو پکارو، بل ایاہو، بلکہ اسی کو، تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف، پھر وہ دور کر دیتے ہیں، ما تدعون جو تم پکارتے ہو، علیہ طرف اس کے، ان یشاء اگر وہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ اس کو دور کر دیتے ہیں جس کو جب تم پکارتے ہو. وَتَنْسَوْنَ، اب دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکایت ہوتی ہے نا جیسے، اور پھر تم بھول جاؤ گے ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جن سے تم شرک کرتے ہو.
کہ جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو تم ان کو اس وقت بھول جاتے ہو اور تم ایک اللہ کو پکارتے ہو اس وقت، تو تمہیں یہ نہیں پتا لگتا کہ وہی اللہ صرف واپس آ کے تم پہ شرک کیوں کرتے ہو۔ اب یہ والی بات آپ ایک تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا جب ہمارے اندر اتنی زیادہ جم جاتی ہیں، پھر اس کے بارے میں اگر کسی کو یہ کہنا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگ ایک دم سے اس کی نفی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم پہ مشکل آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے عام زندگی میں ہم اپنی، یہ تو مشرکین مکہ کی آیات تھی نا، ہم تھوڑے سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ بچوں کے نام ہی رکھ دیتے ہیں پیراں دیتا، میری اپنی آنکھ سے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا نام ہے بچے کا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہے نا یہ ان کی دعاؤں سے ملا ہے مجھے، میرے تو بچہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کا نام ہی پیراں دیتا رکھ دی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، پھر حاجت روا، مشکل کشا، پتہ نہیں کس کس کے نام لے لے کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو دیکھیں پھر آگے باقی ساری بات آپ خود سمجھ جائیں کیونکہ میں نے باہر نہیں کھانی، لیکن میں کافی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، دیکھیں کہ کہاں پہ کیا ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین، وہی بات جو میں خود اپنے لیے بھی پڑھتی ہوں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ میں اس کی پیروی کروں، اور مجھے باطل بھی دکھا دے کہ میں اسے اجتناب کر سکوں، کیونکہ باطل جب ہمیں نظر آتا ہے، مطلب نظر آنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس کی برائی سمجھ آ جائے، کہ ہمیں باطل نظر تو آتا ہے لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیا کام ہے اور کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی چیزیں ہیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے نا، تو اس لیے یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ، آیت نمبر 42، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے الی اممن، طرف امتوں کے، من قبل کا، آپ سے قبل، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے، بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ساتھ تنگی کے، وَالضَّرَّاءِ، اور ساتھ تکلیف کے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ شاید کہ وہ یتضرعون، شاید کہ وہ جھک جائیں۔ اب یہ آیات نا آپ نے بہت غور سے سننی ہے۔ اب ٹائم کتنا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہی آیا اور اس کے بعد کی 42 43 یہ آپ خود بھی دیکھیں، ابھی میرا خیال ہے کہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی اتنی دیر سے میں نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت ترین آیات ہیں، آپ خود بھی پڑھیے گا ان دو کو اور ان کا ترجمہ آپ دیکھیے گا، تفسیر بھی دیکھیے گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گی، تو تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ بس تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں کیونکہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا پہلا درجہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف آتی ہے، اس تنگی کو کہتے ہیں جو رزق میں تنگی آتی ہے نا، مال میں تنگی آ جاتی ہے، دورہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو صحت، ہماری جسمانی بیماری، تنگی، سخت ترین تکلیف آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جھٹلایا تھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آئی تھی، تاکہ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، عاجزی کریں۔ دعاد، یہ جو لفظ ہے نا دعاد رو عین، یہ ایسی ٹہنی کو کہتے ہیں، ایسی شاخ کو کہتے ہیں جو بہت، جس پہ کوئی پتہ نہیں ہو، بالکل باریک سی، جھکی ہوئی، کمزور سی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جب مشکلیں آتی ہیں تمہارے اوپر تو تم ایسے کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلیں کیوں بھیج رہے ہیں، تاکہ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ اگر جمے رہو گے نا تو پھر مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، پہلی ہی مشکل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح جھک جاؤ، تو یہی یہاں پہ پیغام ہے کہ پھر کیوں نہیں جھکتے، اور پھر سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اگلا لیول بتاتے ہیں کہ پھر اگر وہ پھر بھی جمے رہتے ہیں،
پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑتے، کیونکہ یہ تکلیفیں، یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تکلیفیں، یہ رحمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو پلٹ جاتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آ جاتی ہیں، اور اگر وہ نہیں پلٹتا نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا جو آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب کی ایک بہت بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتا ہے، دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ لو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب بندہ اتنا وہ سمن بکمن والی حالت ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ وہاں پہ کیا ہماری پکڑ آتی ہے، اور پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے اور انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ پھر سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس یہی بات پہ کروں گی کہ نبیوں پہ اور نیک لوگوں پہ جو امتحان آتے ہیں وہ کیا ہے، اور یہ تکلیفیں اور پریشانیاں کیا ہیں، انشاءاللہ we will learn اپنے نیکسٹ لیسن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس پہ جمائے رکھے، آمین ثم آمین، کیونکہ شیطان ہم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے، اور ہمارا آخری اور ہمیں ساری زندگی ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایز اے اسٹوڈنٹ رہیں، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارے پہ موت کا وقت آئے گا تو ہم شہادت کا درجہ پائیں گے اور سیدھے جنتوں میں چلے جائیں گے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہاں پہ جا کے مجھے نہ بھولیے گا، اگر میں نظر نہیں کہیں پہ آؤں گی تو پوچھ لیجئے گا کہ وہ ٹیچر ہماری ہوتی تھی وہ کدھر ہیں، اور سارے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ہم جنتوں میں جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا، انہوں نے کچھ نہیں ہونا، تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ، دو عذاب آئے تھے۔ اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے، لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے، جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا، سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا۔ اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا، آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے، رائٹ؟ تو حرم میں تھا، وہ بچا، جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا، کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے، کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی۔ جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا، جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ورنہ نہ گزرنا، اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا۔ اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ، اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا، تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے۔ تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا، کھانا ختم ہو گیا، اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ قوم تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے، یہ سمود کی قوم، انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ درجات رسولوں کے جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں، کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی، کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں۔ اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ وَكَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے۔ ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں، اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک، کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ رکے تھے، یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان تو خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، یہ جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، مصحبین، جب وہ صبح کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا چنگاڑ کا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، تو پس نہ کام آیا، عنہم، انہیں، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے نیکیاں بھی کی، کچھ بھی کام کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نیکیاں جو ہوتی ہے نا، یوزلی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ہر انسان کرتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی نیکیاں کریں گے، ہر انسان آپ دیکھیں، بلکہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیز رکھی ہے۔ لیکن مسلمان، ایک خاص مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اگر شرک نہیں کرتے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ہر کام جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اب دیکھیے پہلی حدیث میں، سب سے پہلی حدیث اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا بخاری شریف میں بھی، تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، کیونکہ ہمارے نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے، یہ اپنی کسی بھی وجہ سے، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو انہوں نے جو کچھ بھی کمایا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔
کیا حق کے ساتھ کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب دیکھیں دنیا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت تو نہیں بنی تھی نا، اس سے پہلے بھی دنیا تھی، کیوں ہم نے پڑھا نا کہ جنات پہلے رہتے تھے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی قومیں تھی، ایک بن قوم کا آتا ہے، ایک اور قوم کا میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے وہ تھی پھر وہ وائپ آف ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ دوسری قوم آ گئی اور پھر جنات تھے اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو پوری کائنات کو انسان کے لیے لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ہم غور کریں کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کرتے، پوری کائنات کو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کام کرنے لگی ہوتی ہے۔ کس طرح سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا کہ وہ ماں کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، ورنہ بچے کو تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا نا۔ جانور کے بچے تو آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں، وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ تو کتنی دیر تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی وہ نہیں زندہ رہ سکتا، اور وہ ماں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے، وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں دنیا میں، اور کس طرح سے اس کو سنبھال کے بڑا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، اے لوگو تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، جو اللہ کا حق تھا نا تم نے وہ اللہ کا حق ہی نہیں دیا، اور واقعی نہیں دیا۔ جب ہم تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ میرے رب نے کتنی کرم میرے اوپر کیے، میں خود تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا نا، جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی آنکھیں نہیں مانگی تھی، میں نے اپنی زبان نہیں مانگی تھی، میں نے چلنا نہیں مانگا تھا، میں نے یہ ماں باپ نہیں مانگے تھے، میں نے یہ بہن بھائی نہیں مانگے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر میرے مانگے میرے لیے سارا کچھ تیار کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وما خلقنا، اور نہیں پیدا کیا ہم